ابھی آپ نے تمام معاملہ دیکھا ہے. اب دا پوائنٹ از کہ ان کے احتجاج پہ تو میں ان سے ضرور بات کروں گی, لیکن یہ جو چیف جسٹس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ بالکل آن میرٹ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور اس کی سب سے پرائمری وجہ یہ ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اور جو چیزیں انٹائٹلڈ ہیں بانی پی ٹی آئی کو وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی. تو یہ اس حکومت کے اوپر ان یور اون اسیسمنٹ ایک بہت بڑا سوال نہیں آ جاتا, جنہوں نے یہی شکایتیں, اسی نوعیت کی شکایتیں تب کی تھیں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہ لوگ انکارسریٹڈ تھے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ پی ٹی آئی حکومت کے تمام دور میں ہم نے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تقریباً روزمرہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت فراہم کیا گورنمنٹ نے کہ وہ باقاعدہ بذریعہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اپنے سیاسی مقاصد پورے کر رہے ہیں, جس میں میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں, ایک ڈی جی ایف آئی اے صاحب تھے, ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ غداری کے مقدمے بنائیں, تو انہوں نے کہا جی غداری کے مقدمے کا جو سزا ہے وہ تو پھانسی ہے, تو میں کیسے یہ مقدمے بنا دوں, ایسا کچھ ہوا نہیں. ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو پھر فارغ کر دیں گے. بشیر میمن صاحب انہوں نے باقاعدہ گواہی دی اس بات کی. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ٹیکسس میں جا کے ایک سٹیڈیم سے ایڈریس کیا, حالانکہ وہاں پاکستان یو ایس ریلیشنز کی کوئی بات ہوتی, وہاں یہ بتاتے رہے کہ جی میں رلاؤں گا آپ کو اور میں آپ کی تمام سہولیات واپس لے لوں گا اور اس طرح سے کروں گا. وہاں تو نہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں قانون اور آئین چاہیے, اور یہ جو جیل مینیول ہے اس میں کیا مارات ہیں, آپ اے کلاس ہیں, بی کلاس ہیں, سی کلاس ہیں, کیا ہے, یہ گفتگو تو نہیں ہو رہی تھی. وہ تو مطلب یہ بغیر. اور پھر اس کے علاوہ بھی جب یہ ماشاءاللہ امپائر کی انگلی پہ چڑھ کے آئے تو یہ بتاتے رہے کہ ساری پالیسی میں کرتا ہوں. بعد میں جن کو خیال آیا کہ نہیں جی اصل میں آرمی چیف ہی آل ان آل ہے, ہم تو ایسے ہی مرہون منت تھے ان کے کہ جی کوئی نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس طرح کی ڈائیکاٹمی جو ہے, اس طرح کے متعدد بیانات جو ہیں. اور سب سے بڑی بات, میں اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بات کروں, لیکن جب یہ ثاقب نثار صاحب سے تمغے لے رہے تھے کہ جی آپ صادق اور امین ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو یہ الیکشن لڑنے کی کوشش کی گئی ہے چانسلر بننے کے لیے, تو پوری دنیا میں سے ایک عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا کہ آپ نہیں لڑ سکتے. اور یہ بات کہتے رہے ان کے بخاری صاحب کہ جی ہم تحقیقات کروائیں گے کہ کیسے ہوا ہے. ان کو تحقیقات کی اتنی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ ان کا قانون یہ کہتا ہے, جو نیا انہوں نے قانون بنایا آکسفورڈ یونیورسٹی کے کنٹیسٹنٹس کے لیے, کہ ٹیکس چور کو ہم نہیں الیکشن لڑنے دے سکتے. تو انہوں نے جو آف شور بنائی تھی جرسی میں یہ نیازی سروسز کے نام سے, اس وجہ سے ان کو نکالا گیا. اور اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ یہ سارا مل جائے گا. تو ایک طرف جب آپ کہتے ہیں کہ جی باہر کا معیار یہ ہے کہ کوئی پاسپورٹ بھی اگر انٹیریئر منسٹر کہہ دے برطانیہ کا کہ اس کا ویزا پہ تھوڑی جلدی کر دیں تو یہ پتہ چل جائے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. ہمیں یہ پڑھاتے رہے ہیں کہ یہ معیار ہونا چاہیے سیاست میں. تو جب آپ کو اس طرح سے ایک سبکی ملتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک طرف آپ کا ایک ثاقب نثار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نہیں ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کو صادق اور امین ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو صادق اور امین کا فیصلہ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ چونکہ آپ ڈائریکٹر بھی نہیں ہیں اور چونکہ آپ شیئر ہولڈر بھی نہیں ہیں نیازی سروسز کے, لہٰذا آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. حالانکہ وہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا بیان ایفیڈیوٹ ہے کورٹ میں کہ یہ نیازی سروسز میری ہے, میں نے اپارٹمنٹ کے ٹیکس بچانے کے لیے یہ بنائی تھی, اور یہ لکھا ہوا تھا. تو پھر دانیال صاحب ایک منٹ, تو پھر آج جب جوڈیشری آپ کی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ والی جوڈیشری چاہیے جو بالکل صاف شفاف, میرے جیسوں کو جعلی کیسوں کے اوپر نااہل کر دیا گیا صرف اس لیے کہ میں سچ بولتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ میں کہہ رہا ہوں پھر کیا وجہ بنی دانیال صاحب, آپ نے اتنی قربانیاں دیں اور واقعتاً یہ اس وقت ایک اس طرح کا دور تھا جیسے آپ خود بیان کر رہے ہیں, اس دور میں آپ نے نااہلی جھیلی, برداشت کی. You should have been one of the very prime people in the government right now. اس کی بہت لمبی چوڑی بحث ہو چکی ہے میرے خیال میں. تو آپ تو لگ نہیں رہا موڈ میں ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں آپ جوائن کریں گے ان کے. نہیں, اپوزیشن اتحاد کی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ کہتے ہیں ایک طرف کہ ہمیں چاہیے حقیقی آزادی. جی, حقیقی آزادی یہ پشاور میں لینے گئے تھے آرمی چیف سے. ان کے چیئرمین اور ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ حقیقی آزادی وہاں سے ملنی تھی ان کو. کیا یہ لوگوں کو کیوں پتنگڑ بنایا ہوا ہے؟ بھی چھوڑ دیں جھوٹ بولنا, خدا کے لیے یہ یو ٹرن مارنا چھوڑ دیں اور یہ چیزیں چھوڑ دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سب سادہ پیدا ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ویری فیئر. کیا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بٹوین دا لائن سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے.